अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे NCOC के जानिब से जो नंबर्स जारी किए जाते हैं ओवरऑल कोविड-19 की सूरत हाल के हवाले से। तो सबसे पहले जो नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी तादाद जो है हम आपके साथ शेयर करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में जो नए कोविड-19 के जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी तादाद में कल के मुकाबले में कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। यानी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नए केसेस की तादाद 3070 तक जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि कल हमने आपके साथ नंबर शेयर किए थे तो उस वक्त 4000 से ज़ायद जो है वो नए केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। तो आज जो नंबर्स जारी किए गए हैं NCOC की जानिब से, उनके मुताबिक जो नए केसेस मुल्क भर में रजिस्टर्ड हुए हैं कोविड-19 के, उनकी तादाद 4000 से कम होकर 3070 तक जो है वो आ गई है। जबकि टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो कल भी हमने जो टेस्टिंग के नंबर्स जो है आपके साथ शेयर किए थे तो उसमें हमने देखा था कि जो टेस्ट थे वो 50,000 से ऊपर थे। आज भी जो नंबर्स जारी किए गए हैं तो आज भी नंबर्स के मुताबिक जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो टेस्ट लिए गए हैं कोविड-19 के हवाले से, उनकी तादाद आज भी 50,000 से ऊपर रही है। यानी 51,528 टेस्ट जो है वो किए गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। जबकि पॉजिटिविटी रेट के अंदर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तकरीबन 5.95% तक जो है वो मुस्बत शरह रही है केसेस की, जबकि कल जो पॉजिटिविटी रेट था वो लगभग 8% के करीब था। अब जो है मैसिव डिक्लाइन हम इसको कह सकते हैं कि 8%, 8.25% से कम होके 5.95% तक जो है वो पॉजिटिविटी रेट गिर चुका है। तो खुशाइन हम इसको कह सकते हैं कि जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें जो है वो डेफिनेटली कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और जैसा कि हमने अभी आपके साथ शेयर किया कि जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो 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 नए पेशेंट्स आए हैं इस हवाले से कोविड-19 का जिनको जो है इम्पेक्ट लगा है, उनकी तादाद भी जो है वो कम है, 4000 से कम हो गया 3070 तक है। तो डेफिनेटली केसेस की तादाद में कमी, वहीं टेस्टिंग की शरह जो है वो बेहतर रही, जबकि जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें भी जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। डेथ्स के हवाले से अगर हम बात करें तो आज भी जो नंबर्स जारी किए गए उनके मुताबिक जो डेथ्स रही हैं इस वायरस की वजह से वो 102 रही हैं। तो यानी कि आज गालिबन चौथा दिन है कि जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि 100 से ज़ायद जो है वो डेथ्स सामने आ रही हैं। लेकिन यह है कि कल के मुकाबले में डेथ का जो फिगर है वो डेफिनेटली कम हुआ है। कल 131 गालिबन डेथ्स जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। आज जो नंबर्स जारी किए गए उनके मुताबिक 102 डेथ्स जो है वो इस मुहलिक वायरस की वजह से जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई हैं। तो डेफिनेटली डेथ्स में कमी आई है, लेकिन स्टिल अभी भी जो फिगर है वो 100 से ऊपर ही है। जबकि क्रिटिकल पेशेंट्स की हवाले से अगर हम बात करें तो ऐसे मरीज़ जिनकी जो सूरत हाल है, जिनकी कंडीशन जो इस वक्त तशवीशनाक बताई जाती है इस वायरस की वजह से, उनकी तादाद 4424 है। तो लगभग 4000 4,500 के आसपास जो है वो मरीज़ों की तादाद वो नज़र आ रही है पिछले कुछ दिनों से कि जिनकी सूरत हाल, जिनकी कंडीशन जो है वो काफ़ी तशवीशनाक है। गालिबन इनमें कई मरीज़ ऐसे होंगे जो कि इस वक्त वेंटिलेटर पे होंगे। तो उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह जल्द जो है उनकी जो हालत है, जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होगी। लेकिन ओवरऑल इस वक्त अगर हम देखें तो सूरत हाल कंट्रोल्ड है, काफ़ी हद तक जो है सिचुएशन बेहतर नज़र आती है। मुल्क भर में कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करें तो एक बार फिर गवर्नमेंट ने एक अच्छी हिकमत अमली के तहत जो है इस चीज़ को जो है दोबारा थर्ड वेव को ख़ास तौर पे जो कि ज़्यादा डेंजरस जो है वो नज़र आ रही थी, उसको बेहतर तरीके से बज़ाहिर अब तक अगर हम देखें तो अच्छी हिकमत अमली के तहत जो है वो कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक गवर्नमेंट जो है वो कामयाब हो चुकी है। अब रिसेंटली कल भी हमने आपसे बात की थी कि अब NCOC इस सूरत हाल को देखते हुए गालिबन जो है रिस्ट्रिक्शन जो है उनको मज़ीद जो है वो रिलैक्स करने जा रहा है। कल इस हवाले से जो है बैठक हुई जिसमें इस हवाले से जो है फैसले भी किए गए। अब देखते हैं कि इस डिसीजन के बाद आया केसेस में इसी तरीके से कमी होती है या दोबारा केसेस जो है वो बढ़ते हैं। लेकिन फ़िलहाल अब तक सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, कंट्रोल्ड पोजीशन में नज़र आ रही है सूरत हाल। तो एक अच्छी हिकमत अमली के तहत दोबारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान PTI की गवर्नमेंट जो है इस थर्ड वेव को भी जो है कंट्रोल करने में अब तक की सिचुएशन के मुताबिक जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब नज़र आती है।
اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ آج ای سی سی کی جو ہے امپورٹنٹ جو ہے وہ میٹنگ ہوگی، جس میں جو ہے 12 پوائنٹ کا جو ہے وہ ایجنڈا ہوگا۔ اس سے پہلے جو میٹنگ تھی 9 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر، وہ جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد آج جو ہے وہ میٹنگ کال کی گئی ہے ای سی سی کی، جس میں 12 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی۔ کئی حوالوں سے کچھ جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے ڈیفینیٹلی آج کے اس اجلاس میں منظوری بھی دی جا سکتی ہے۔ آج امپورٹنٹ ای سی سی کی میٹنگ ہے۔ اس کی اگر خاص بات اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تو وہ یہ ہے کہ ایس ایم ایز جو کہ ملک کی اوور آل اکنامک گروتھ کے اندر، امپلائمنٹ کریشن کے اندر ایک اچھا خاصا رول پلے کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی جو ہے آج امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا اس حوالے سے آج فیصلہ ہو پاتا ہے یا نہیں، کیونکہ فائنینس ڈویژن نے پروپوزل جو ہے وہ بھیجا ہے ری فائنینس کریڈٹ گارنٹی اسکیم کا فور کولیٹرل فری لینڈنگ ٹو ایس ایم ایز، یعنی ایس ایم ایز کو جو لینڈنگ کی جائے گی، کولیٹرل فری لینڈنگ کی جائے گی۔ اس حوالے سے فائنینس ڈویژن نے جو ہے اپنا ایک پروپوزل جو ہے وہ بھیجا ہے، لیکن آج دیکھتے ہیں کہ اس ای سی سی کی میٹنگ میں آیا اس حوالے سے کسی قسم کی منظوری جو ہے وہ ہو پاتی ہے یا نہیں۔ اگر منظوری ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایس ایم ایز کے لیے یہ بہت بڑا پازیٹیو ہوگا، اور نہ صرف ایس ایم ایز کے لیے بلکہ اوور آل اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے، جاب کریشن کے لیے بھی کافی جو ہے پازیٹیو ہوگا، کیونکہ ایس ایم ایز کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ان کو جو لینڈنگ ہے اس میں کافی جو ہے وہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو ہے لینڈنگ ایک تو مشکل ہوتی ہے، دین اس کے اوپر جو ہے وہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ، کنڈیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی ہیں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اسی چیز کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ، اب دیکھتے ہیں کہ آج جو فائنینس ڈویژن نے پروپوزل دیا ہے کولیٹرل فری لینڈنگ کا، اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے ای سی سی کے آج اجلاس میں اس کو منظور کرتی ہے یا نہیں۔ امپورٹنٹ ہوگا آج اس حوالے سے۔ ایس ایم ایز کو تقریباً اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے کوئی 60 ارب روپے تک کا کولیٹرل فری لینڈنگ جو ہے 3 ایئرز میں جو ہے وہ ملے گی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی تیاری جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن امپورٹنٹ ہوگا کہ آیا آج ای سی سی اس حوالے سے اس چیز کی منظوری دیتی ہے یا نہیں، کیونکہ بظاہر نظر آتا ہے کہ پروپوزل اور ساری جو اس کا میکینزم ہے وہ آلریڈی سیٹ ہے، گورنمنٹ کی منظوری کی صرف دے رہی ہے۔ جو ہی منظوری ہوتی ہے اس فائنینس ڈویژن کا جو پروپوزل ہے اس کی، تو ڈیفینیٹلی یہ چیز جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی، اور ایس ایم ایز جو ہے اس حوالے سے اس چیز سے فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکیں گے، اور پازیٹیولی جو ہے وہ جی ڈی پی اور امپلائمنٹ کریشن کے حوالے سے پاکستان میں کنٹریبیوٹ کر سکیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج اس ای سی سی کا جو اجلاس ہے اس میں کن پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی جاتی ہے، اور کون سے اہم چیزیں جو ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ اس حوالے سے منظوری بھی سامنے آتی ہے۔ اگلی خبر، امپورٹنٹ خبر مانیٹری پالیسی کے حوالے سے 28 مئی کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو مانیٹری پالیسی ہے اس کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہی ہے۔ اوور آل جو مارکیٹ ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے، جو پالیسی ریٹ ہے اس وقت جو 7% پہ ہے، اس کو 7% پر ہی دوبارہ جو ہے وہ رکھا جائے گا، یعنی یہ کنزیکٹیو 5th ٹائم ہوگا کہ جس میں اسٹیٹ بینک جو ہے پالیسی ریٹ کو ان چینج رکھے گی۔ اس کی ایکسپیکٹیشن اس وقت مارکیٹ میں یہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو لاسٹ جو مانیٹری پالیسی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو فارورڈ گائیڈنس دی گئی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے، تو اس میں بھی یہی انڈیکیٹ کیا گیا تھا کہ غالباً اس مانیٹری پالیسی میں جو کہ 28 تاریخ کو اس میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ان چینج ہی رکھے جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، فارورڈ گائیڈنس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ مارکیٹ جو اس وقت جو ایکسپرٹس ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 7% پہ جو ہے وہ ان چینج رکھا جائے گا، یعنی کہ پالیسی ریٹ مزید 2 مہینے کے لیے کرنٹ لیولز پہ جو ہے وہ برقرار رکھی جائے گی، تاکہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جو ہے سپورٹ پرووائڈ کی جا سکے، اور جو کووڈ-19 کی صورتحال ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس حوالے سے اکنامیکلی جو ہے وہ ڈیل کیا جا سکے۔ تو اوورآل اکانومی کے لیے پازیٹیو خبر ہوگی کہ جو پالیسی ریٹ ہے وہ فردر 2 مہینوں تک کے لیے جو وہ کرنٹ لیولز پر ہی رہے گا، تاکہ جو لیکوڈیٹی ہے مارکیٹ کے اندر یا جو کریڈٹ فیسلٹی ہے وہ جو ہے کم ریٹس پہ جو ہے وہ اکانومی کے حوالے سے اویلیبل ہو، تاکہ بزنسز جو ہیں وہ اس حوالے سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو ڈیفینیٹلی اس سے اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کافی حد تک فائدہ پہنچے گا۔ لیکن اب امپورٹنٹ یہ بھی ہوگا کہ اس مانیٹری پالیسی کے اندر جو اسٹیٹ بینک جو ہمیشہ کی طرح فارورڈ گائیڈنس بھی دی جاتی ہیں، تو اس سے ایک آئیڈیا، ایک اندازہ لگایا جا سکے گا کہ آیا اس کے بعد جو نیکسٹ مانیٹری پالیسی ہوگی اس میں آیا انٹرسٹ ریٹ بڑھنے جا رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس وقت اگر ہم انفلیشن کی بات کریں
تو ملک میں انفلیشن کے جو نمبرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت اوپر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ڈبل ڈیجٹ کے اندر اس وقت ملک میں انفلیشن موجود ہے, لیکن اس میں مین بظاہر جو رول نظر آتا ہے وہ کموڈٹی پرائسز جو ہے, جو جس تیزی سے بڑھی ہیں گزشتہ کئی ماہ سے, اس کا جو امپیکٹ ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے. تو اوورآل ڈیمانڈ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو جو ڈیمانڈ ڈریون انفلیشن ہے وہ اس وقت ملک میں ابھی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جس کی تحت جو ہے وہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ملک میں بڑھائے. تو فی الحال بظاہر نظر آتا ہے کہ پالیسی ریٹ جو ہے وہ اس وقت ان چینج ہی رہے گا. شاید آئندہ آنے والے جو مانیٹری پالیسی ہے اس میں بھی جو ہے غالباً ان چینج رکھا جائے, لیکن فی الحال اب قبل از وقت ہوگا اس حوالے سے کچھ بھی کہنا. یہ اس چیز کے حوالے سے صورتحال واضح ہو جائے گی جب 28 مئی کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے فارورڈ گائیڈنس جو ہے وہ دے گی. لیکن فی الحال 28 مئی کے حوالے سے بظاہر کنسنسس یہی ہے مارکیٹ کے اندر کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 7% پر جو ہے وہ مینٹین رکھا جائے گا. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. بجٹ بھی اب قریب ہے, اگلے مہینے یعنی جون کے مڈ میں غالباً جو ہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اپنا جو بجٹ ہے فسکل ایئر 22 کا اس کو جو ہے وہ سامنے لے کے آئے گی. اس حوالے سے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اب سے جو ہے وہ کام سٹارٹ آلریڈی کر چکی ہے. کئی ڈفرینٹ جو ادارے ہیں وہ بھی اپنے جو پروپوزلز ہیں بجٹ کو لے کے وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ جمع کرا رہے ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ بجٹ کے اندر گورنمنٹ کون سی پالیسیز لے کے آتی ہے جو کہ اکنامک ایکٹیویٹیز کو جو ہے فردر جو ہے وہ سپورٹ کریں گی. انڈیویجولز کی بینیفٹ کے لیے کون سی ایسی پالیسیز جو ہیں وہ متعارف کرائی جائیں گی. ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ ٹیکسز کے حوالے سے کیا آیا اس جو بجٹ ہوگا اس میں مزید جو ہے ٹیکسز جو ہے وہ امپوز کیے جائیں گے یا ٹیکس نیٹ بڑھانے کے اوپر کوئی واضح کوئی بہتر حکمت عملی جو ہے اس بجٹ کے اندر سامنے آ سکے گی. اور آیا کچھ انڈسٹریز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, انڈسٹریز جنہوں نے ڈیمانڈ کی ہے, خاص طور پہ اگر ہم بات کریں آٹو انڈسٹری کے حوالے سے, تو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے گورنمنٹ سے کہ جو ٹیکسز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کر کے ان کو جو ہے کم کیا جائے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آیا گورنمنٹ جو ہے اس پوزیشن میں ہے کہ ٹیکسز کے اندر جو ہے کچھ ریلیف دے انڈسٹریز کو, انڈیویجولز کو, تاکہ اکانومی کو بھی اس سے ڈیفینیٹلی پازیٹیو جو ہے امپیکٹ پڑے گا. لیکن ساتھ ساتھ سب سے بڑا کوسچن یہ ہوگا کہ پھر اس کے بعد گورنمنٹ کا جو ریونیو کلیکشن ہے اس کو گورنمنٹ کس طریقے سے جو وہ اچیو کرے گی ایف بی آر کے ذریعے, کیونکہ جو کمنگ فسکل ایئر ہے اس کا جو ٹارگٹ جو کہ سیٹ کیا گیا ہے آئی ایم ایف کی مشاورت سے تقریباً 6000 ارب روپے تک کا, تو وہ ایک بڑا ہی میسیو ٹارگٹ ہوگا. تقریباً 20% سے زائد کی گروتھ بنے گی اگر اس وقت جو ٹارگٹ اس سال کا رکھا گیا ہے 4.7 ٹریلین, اگر اس سے ہم کمپیئر کریں تو اب تک کے جو ایف بی آر کی کلیکشن رہی ہے اپریل تک کی تو اس میں تقریباً 14% تک کی جو ہے وہ گروتھ ہے. جبکہ اس کے اندر مین ایک امپیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت ملک میں مہنگائی کی شرح ہے, جو انفلیشن ہے, تو اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے اس ریونیو کلیکشن کے اندر. انفلیشن ایڈجسٹڈ اگر ہم نمبر دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے وہ کمی ہمیں نظر آئے گی. تو اب آئندہ آنے والا سال یعنی کہ کمنگ فسکل ایئر اس کے اندر اتنا میسیو ٹارگٹ گورنمنٹ ایف بی آر کے ساتھ مل کے کس طریقے سے جو ہے وہ اچیو کرے گی. اگر اس یہ جو کمنگ بجٹ ہے اس میں اگر گورنمنٹ جو ہے ٹیکس ریلیف جو ہے وہ دینے جاتی ہے تو بڑا امپورٹنٹ ہوگا یہ بجٹ اس حوالے سے کہ آیا اگر گورنمنٹ جو ہے ٹیکسز کے حوالے سے ریلیف دیتی ہے تو کون سے ایسے ایونیوز ہوں گے کہ جن کے ذریعے جو ایف بی آر ہے وہ اپنے پھر ٹیکسز کا جو ٹارگٹ ہے, کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے, اس کو جو ہے وہ میٹ کرنے میں کامیاب ہو سکے گی. لیکن فی الحال اس حوالے سے سامنے چیزیں آ رہی ہیں. ہم نے کچھ شوز میں قبل جو ہے آپ سے بات کی تھی کہ ایگریکلچر کے حوالے سے چیزیں آ سکتی ہیں اس بجٹ میں, فارمرز کے حوالے سے چیزیں آ سکتی ہیں. غالباً 110 ارب روپے تک کا جو ہے وہ پیکج کنسیڈر کیا جا رہا ہے فارمرز کے لیے. ساتھ ساتھ جو لینڈنگ فیسلٹی ہے اس میں بھی 80% تک کا جو وہ اضافہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. لیکن یہ فی الحال حتمی نہیں ہے کیونکہ جب بجٹ آئے گا تو صورتحال واضح ہوگی. ساتھ ساتھ اسی حوالے سے آج جو خبر یہ ہے بجٹ کے حوالے سے کہ ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے بھی اس حوالے سے اس بجٹ میں اقدامات کیے جا سکتے ہیں. یعنی کہ ایکسپورٹرز کے لیے وہ انڈسٹریز جو کہ ایکسپورٹ کرتی ہیں, میسیو ایکسپورٹس کرتی ہیں, ان کو جو ہے ڈیوٹیز اور ٹیکسز میں جو ہے وہ انسینٹیو دیے جا سکتے ہیں. یعنی کہ ان کے انپٹ اور را مٹیریل کی جو امپورٹ ہے اس میں جو ہے وہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں جو
ہے وہ کمی کی جا سکتی ہے یا ایون ایگزمپٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ابھی فی الحال کنسیڈریشن میں ہے. جب بجٹ آئے گا تو اس حوالے سے حتمی جو صورتحال ہے وہ واضح ہو سکے گی کہ آیا گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس ریلیف دے رہی ہے یا نہیں, اور اگر دے رہی ہے تو کون کون سی ایسی انڈسٹریز ہیں کہ جن کو جو ہے وہ ٹیکسز کی بیسس پہ جو وہ انسینٹیوز جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. امپورٹنٹ ہوگا خاص طور پہ یہ بجٹ, کیونکہ اب کافی حد تک جو ہے گورنمنٹ جو ہے اپنا ٹائم بھی جو ہے وہ گزار چکی ہے. تو اب بظاہر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہیں سے جو ہے گورنمنٹ جو ہے اپنی پوزیشن بھی بلڈ کرے گی, تاکہ جب اگلے جو نیکسٹ الیکشنز ہوں گے اس کے اندر ایسی پوزیشن میں ہو کہ گورنمنٹ جو ہے عوام کے سامنے جو وہ آسانی سے جا سکے. فی الحال مہنگائی کو لے کے تو ڈیفینیٹلی صورتحال بہت زیادہ خراب نظر آتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مہنگائی کی شرح کو قابو کرنے میں یا مہنگائی کو کم کرنے میں بری طرح جو ہے وہ ناکام نظر آتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس بجٹ میں ایون مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی کچھ اقدامات سامنے آتے ہیں یا نہیں. تو اس حوالے سے تمام چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ بجٹ جو ہے وہ بظاہر کافی امپورٹنٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اگلی خبر کی طرف چلیں. آئل پرائسز کے حوالے سے اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ آئل پرائسز کے اندر گزشتہ 2-3 دن سے ہم ایک جو ہے وہ ڈکلائن دیکھ رہے ہیں. کل کی بھی اگر ہم بات کریں تو آئل پرائسز کے اندر لگ بھگ تقریباً 2% تک کی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے, اور اس کی مین وجہ جو ہے کنسرنز یہ ہیں کہ خاص طور پہ کہ جو ایران کے ساتھ جو بات چیت جاری ہے اس وقت, جو دیگر جو ممالک ہیں خاص طور پہ یو ایس کی جو نیگوسیشن جاری ہے ایران کے ساتھ, غالباً مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ایران کے اوپر جو ریسٹرکشنز ہیں اس حوالے سے وہ جو ہے وہ لفٹ کی جا سکتی ہیں. تو جو ایرانین آئل کی جو سپلائی ہے وہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ آ سکتی ہے. تو فی الحال کیونکہ اس وقت سب سے بڑی اگر ہم دیکھیں جو کنزمپشن ہے آئل کی, تو وہ بڑی اکانومیز میں اگر ہم دیکھیں یو ایس کی بڑی اکانومی ہے, پھر اس کے بعد چائنا ہے, پھر تیسرے میں ایشیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کی ایک بڑی اکانومی ہے کہ جہاں پہ آئل کی کنزمپشن ایک میسیو لیول پہ ہے. انڈیا کی صورتحال سب کے سامنے ہے کہ اس وقت جس طریقے سے کووڈ-19 کو لے کے وہاں پہ ایشوز سامنے آ رہے ہیں, جو پریشر ہے اس وقت انڈیا میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, تو اس سے ڈیفینیٹلی اکنامک ایکٹیویٹیز پہ بھی میسیو ہٹ پڑی ہے, اور اس سے جو کنزمپشن ہوگی آئل کی اس پہ بھی جو ہے وہ منفی اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے. تو اوورآل اس سال کے خاص طور پہ اگر ہم بات کریں اس سال کے اینڈ تک تو بظاہر نظر آتا ہے کہ آئل کی جو ڈیمانڈ ہے اس پہ تھوڑا بہت جو وہ اس حوالے سے امپیکٹ پڑ سکتا ہے کہ ایک بڑی اکانومی اگر اس وقت کووڈ-19 کی جو ہے وہ صورتحال دشوار صورتحال جو وہ فیس کر رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ اگر اکنامک ایکٹیویٹیز کے اوپر امپیکٹ پڑے گا تو آئل کی کنزمپشن کے اوپر بھی جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا. تو یہ وہ عوامل ہے فی الحال اگر ہم دیکھیں ڈیمانڈ اور سپلائی کے حوالے سے کہ جس سے نظر آتا ہے کہ جو آئل پرائسز ہیں وہ ہمیں نیچے جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اور ساتھ ساتھ یو ایس اکانومی کی اگر ہم بات کریں تو اب تک یو ایس اکانومی اچھا ریباؤنڈ دینے میں کامیاب ہوئی ہے, کیونکہ اس میں ڈیفینیٹلی فسکل اور مانیٹری سائڈ پہ بہت زیادہ بینیفٹس دیے گئے ہیں, جس کا جو امپیکٹ ہے وہ اکنامک گروتھ کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن اب یو ایس میں بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بات چیت جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے کہ کب جو فیڈرل ریزروز ہے وہ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھائے گی, کیونکہ انفلیشن جو ہے وہاں پہ بہت تیزی سے جو ہے وہ اوپر آتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور وہاں پہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہے, جو انفلیشن کی شرح ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ مزید اوپر آئے گی, اور جو فیڈرل ریزروز ہیں ان کو جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے پڑیں گے. تو ڈیفینیٹلی یہ بھی جو ہے امپیکٹ اس کا نظر آ رہا ہے آئل کی پرائسز پہ. لیکن اوور آل اس وقت اگر صورتحال دیکھیں اکنامک پوائنٹ آف ویو سے, اور جو فارورڈ لکنگ جو گائیڈنس آ رہی ہے بڑی اکانومیز کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ کہ ایرانین آئل کی جو سپلائی ہے وہ بھی جو ہے غالباً جلد مارکیٹ کے اندر آ جائے گی ان کیس اگر یو ایس جو ہے وہ سینکشنز لفٹ کرتا ہے, جس کا کافی حد تک امکان ہے کہ یو ایس جو ہے ایران کے اوپر اس حوالے سے سینکشنز ہیں ان کو ختم کر دے گا. تو ڈیفینیٹلی اس سے جو پرائسز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ فی الحال اب تک جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ پریشر ہی نظر آ رہا ہے, اور گوئنگ فارورڈ بھی مارکیٹ ایکسپیکٹ یہی کر رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ اس سال کے اینڈ تک جو ہے پرائسز میں جو ہے وہ بظاہر پریشر ہی نظر آئے گا. اب دیکھتے ہیں کہ گوئنگ فارورڈ پرائسز جو ہے وہ کون سی ڈائریکشن میں موو کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. اوورآل خیر پاکستان کی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو ان کیس اگر آئل پرائسز نیچے جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو اس سے جو ہے وہ کافی حد تک مدد ملے گی اکانومی کے حوالے سے, کیونکہ آئل کی پرائسز نیچے آتی ہیں تو پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے جو اس میں اوورآل آئل کی امپورٹ جو ہے وہ ایک اچھا خاصا جو ہے پورشن رکھتی ہیں, تو اس میں جو امپورٹ بل ہے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی دیکھی جا سکے گی. تو اوورآل آئل پرائسز نیچے جانا پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ
पॉजिटिव होगा। लेकिन अब देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड प्राइसेस जो है आया फर्दर जो है वो जो अब तक जिस तरीके से पिछले कई दिनों से अब हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस जो वो नीचे आ रही हैं, ये ट्रेजेक्ट्री है जो इस वक्त ऑयल प्राइसेस की इंटरनेशनल मार्केट में, ये गोइंग फॉरवर्ड भी कंटिन्यू रखती है या नहीं। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कल यूएस मार्केट के अंदर एक हमें रिकवरी नज़र आई। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो जो 34,000 की जो नफसियाती थी मार्केट उसको दोबारा रीगेन करने में कामयाब हुई। कल 188 पॉइंट के इजाफे के साथ 34,084 की सतह पे डाउ जोन्स का जो सेशन था कल का ट्रेडिंग सेशन वो इख्तिताम पजीर हुआ, यानी कि मार्केट बुल्स जो है कामयाब रहे 34,000 की नफसियाती हद को दोबारा हासिल करने में। वहीं नेस्डेक के अंदर अगर हम बात करें तो नेस्डेक में बहुत ज़्यादा जो है वो कल तेज़ी हमें नज़र आई, ज़बरदस्त रिकवरी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। मार्केट के अंदर नेस्डेक के अंदर हमें नज़र आई तकरीबन 236 पॉइंट के इजाफे के साथ 13,535 की सतह पे कल का जो नेस्डेक का ट्रेडिंग सेशन था वो इख्तिताम पजीर हुआ। तो ओवरऑल दोनों जो इंडेक्सेस हैं वो कल अच्छे नोट पे जो है वो क्लोज हुए। डाउ जोन्स अपनी 34,000 की नफसियाती हद अबूर करने में कामयाब हुआ और वहीं नेस्डेक अच्छे पॉइंट के इजाफे के साथ एक अच्छे नोट पे ट्रेडिंग सेशन जो है कल का इख्तिताम करने में कामयाब हुआ। अब आज देखेंगे कि यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्योंकि आज लास्ट सेशन होगा यूएस मार्केट का इस हफ्ते का। तो इम्पॉर्टेंट होगा कि आया आज भी अगर वहाँ की जो मार्केट्स हैं लाइक अगर हम मेजर जो इंडेक्सेस देखें, S&P है, डाउ जोन्स है, नेस्डेक है, आज भी अगर अच्छे नोट पे इस वीक को इख्तिताम करने में कामयाब हो पाते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक के लिए एक अच्छा जो स्टेज है वो बायर्स के लिए सेट हो जाएगा। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज भी एशियन मार्केट्स के अंदर एक मिला जुला रुझान नज़र आता है। कुछ जो बड़े इंडेसेस हैं वो इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि कुछ जो मेजर इंडेसेस हैं वो इस वक्त नेगेटिव जोन में भी ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। चाइना की अगर हम बात करें और अगर हम बात करें हांगकॉन्ग की तो ये दोनों मेजर जो इंडेसेस हैं इन कंट्रीज़ के वो इस वक्त हमें रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें और अगर हम बात करें जापान के जो मेजर इंडेक्स है ये दोनों जो है इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पिछले कई दिन से हम एशियन मार्केट्स के अंदर मेजर जो इंडेक्सेस हैं उनके अंदर जो है हम एक मिला जुला एक मिक्स ट्रेंड जो है वो पिछले कई दिन से जो है विटनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अगर हम बात करें तो कल वॉलेटाइल सेशन नज़र आया मार्केट का। KSE 100 इंडेक्स जो है वो दोनों जानिब जो है वो ग्रीन जोन और रेड जोन के अंदर मूव करते हुए नज़र आई। ड्यूरिंग द डे मार्केट ने जो है 100 से ज़ायद पॉइंट्स ऐड भी किए और इसी तरह मार्केट ने इतने ही पॉइंट्स है वो लूज भी किए। इवेंचुअली मार्केट की जो क्लोजिंग थी कल की, जो KSE 100 इंडेक्स की क्लोजिंग रही वो रेड जोन में रही, यानी बेयर्स ने अपने कंट्रोल में जो है वो मार्केट को कल क्लोज किया तकरीबन 108 पॉइंट की कमी के साथ 45,574 की सतह पे कल का जो ट्रेडिंग सेशन है वो अख्ताम पजीर हुआ। अब वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम गुज़िश्ता कई दिन से जब से मार्केट ईद की हॉलीडेज़ के बाद ओपन हुई है वॉल्यूम्स के अंदर जो है हम ज़बरदस्त रिकवरी जो है वो देख रहे हैं। कल भी वॉल्यूम्स के अंदर तकरीबन 24.4% तक की जो है वो रिकवरी नज़र आई। 24.4% से जो है वो KSE 100 इंडेक्स के जो वॉल्यूम है उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया और कल जो KSE 100 इंडेक्स के जो वॉल्यूम्स रहे वो रहे तकरीबन 376 मिलियन शेयर्स। तो ओवरऑल वॉल्यूम के अंदर भी डेफिनेटली रिकवरी नज़र आ रही है जो कि मार्केट के लिए अच्छा साइन है, क्योंकि बीच में हमने देखा था कि वॉल्यूम्स जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके थे, वॉल्यूम्स बिल्कुल गायब हो चुके थे मार्केट से। तो अब दोबारा मार्केट के अंदर जो है वो वॉल्यूम हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आज इस हफ्ते का आखिरी सेशन होगा। अब देखते हैं कि आज मार्केट जो है वो किस तरीके से जो है वो परफॉर्म करती आया। मार्केट वीक जो है वो पॉजिटिव नोट पे क्लोज करने में कामयाब हो पाती है, यानी अब तक की अगर हम बात करें तो इस वक्त मार्केट जो है वो ग्रीन जोन में डेफिनेटली ट्रेड कर रही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट होगा कि क्लोजिंग आया ग्रीन जोन में मार्केट देने में कामयाब हो पाती है या नहीं। अब देखते हैं कि मार्केट की आज लास्ट सेशन की इस वीक की क्लोजिंग किस तरीके से रहती है, कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो कि आज मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि इन्वेस्टर्स के रडार में रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अपने उस्फाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।